नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में जो है वो हमने तख्ती नंबर 19 पढ़ी थी मद्दात की। इसमें से हमने जो ये वाला मद है ना, पहला मद ये हमने पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मद मुत्तसिल। ठीक है, ये तो आपको यकीनन याद होगा, मद मुत्तसिल था इसका नाम, और इसकी हमने पहचान पढ़ी थी और उसको कितना खींचते हैं ये भी हमने इसको पढ़ा था। तो आज जो हम मद पढ़ने जा रहे हैं तो वो है ये दूसरी मद है। ठीक है, ये दूसरी मद है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये इस दूसरी मद का नाम और उसको पढ़ने का तरीका क्या है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करा करें सदका जारिया समझकर। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप वाकई हकीकतन कुरान को जो है वो पढ़ना चाहते हैं तजवीद के साथ और मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक पूरा कुरान कंप्लीट कराऊँगी। कोई मखसूस सूरत नहीं पढ़ाऊँगी, कोई मखसूस आयतें नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, पूरा कुरान हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पहले सिपारे से 30 सिपारों तक। ठीक है, तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करो, क्योंकि हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई एक अहम कायदा मैंने जो है वो पढ़ाया है। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाके देखें। और यहाँ तक क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, अभी थोड़े बहुत कवायद रह गए हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह हमारा कुरान जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सबक है, सबक का आगाज़ कर लेते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखें, लाजमी दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है वो हमें साबित कदम रखे, क्योंकि ये मामलात ऐसे होते हैं ना कि कुरान के क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला का कलाम है, और इससे इंसान को, और इसके पढ़ने से क्या होता है कि जब आप घर में कुरान पढ़ते हो तो शैतान भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। कोई जादू का आपके ऊपर असर नहीं होता, कोई आपकी परेशानियां जो होती हैं वो आपके करीब नहीं आती। और आप जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो कुरान तो अल्लाह का ज़िक्र है, तो इससे पढ़ने से क्या होता है कि दिल को इत्मीनान भी मिलता है। तो ये वो चीज़ है ना कि जिससे शैतान जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और शैतान जो है वो कोशिश करता है कि इंसान को कुरान से रोके और उसको जो है वो परेशान करे, उसको मुश्किल झमेलों के अंदर फंसा दे। तो बस मामलात कुछ मेरे भी वीडियोस जो हैं वो थोड़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं मैं अपलोड नहीं कर पा रही होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्या रुकावटें आ रही हैं, समझ नहीं आ रही होती है। तो यकीनन आप लोग के साथ भी, पढ़ने वालों के साथ भी ये मामलात होते होंगे। तो अल्लाह ताला से बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो दुआ करें कि अल्लाहुम्मा सब्बित अला दीनिका व अताअतिक, अल्लाह ताला तू हमें साबित कदम रख अपने दीन पर और अपनी फरमाबरदारी करने पर, जो है वो हमें कायम और साबित रख। ठीक है, इस दुआ के साथ जो है वो सबक का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से ज़ाहिर है मेरे साथ भी मुश्किलात आती हैं ज़हनी तौर पे, तो यकीनन आप लोग भी परेशान होते होंगे। तो परेशानी एक तरफ है और कुरान एक तरफ है, इसका पढ़ना और पढ़ाना जो है वो हमने ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर सीख लिया, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अगर पढ़ा भी सकते हो तो पढ़ाओ भी लाजमी, क्योंकि ये वो इल्म है जो तुम्हें ता क़यामत नफ़ा देगा। ये वो इल्म है, कोई भी दुनिया के अंदर इल्म ऐसा नहीं है, कोई डिग्री ऐसी नहीं है, कोई तालीम ऐसी नहीं है जो आपको ता क़यामत जो है वो अजर दे सके, आमाल में नेकियों में इजाफ़ा हो सके। लेकिन ये वो वाहिद इल्म है, कुरान का इल्म, जिसको अगर आपने खुद ने पढ़ लिया और आपने किसी को कुरान पढ़ना सिखा दिया तो ता क़यामत, अगर उसने किसी और को सिखा दिया, उसने आगे किसी और को सिखा दिया, या वो इंसान जब तक मरता नहीं है पढ़ता रहता है कुरान, उसका अजर आपको मिलता रहता है। और ऐसी बात नहीं कि उसको अजर नहीं मिलता, उसको उसके पढ़ने का पूरा अजर मिलता है और आपको जो है वो दोहरा अजर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है पढ़ने और पढ़ाने से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और उसे दूसरों को सिखाए। मुश्किलात आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला आसानियाँ कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है वो अपने सबक का भी फटाफट आगाज़ कर लेते हैं। तो हमने जो पहली मत पढ़ी थी ना, इसको मैं दोबारा रिवाइज़ नहीं करी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं पहली मत पढ़ा चुकी हूँ, आज दूसरी पढ़ाऊँ, नेक्स्ट वीडियो में तीसरी पढ़ाऊँ, और उसके बाद जो एक वीडियो बनाऊँ उसके अंदर जो है वो तीनों मद्दात को जो है वो रिवाइज़ कर दूँ। क्योंकि जब हम हुरूफ़ मुक़त्तआत पढ़ेंगे, वो भी मद है एक,
تو اس کے ساتھ ان تینوں کو ایک دفعہ میں اس کو ریوائز کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری یہ دوسری مد ہے جو اس طرح سے جیسے الف مد آ کے اوپر ڈلی ہوئی تھی نا, یہ مد ہے. اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ اس مد کو کہتے ہیں یہ اس طرح کی مد ہوتی ہے. ایک تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے نا, یوں آتی ہے اور یوں نیچے چلی جاتی. یہ جو مد ہے نا وہ اس طرح سے الف مد آ کی طرح, اس کا نام ہوتا ہے مد منفصل. اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ مد منفصل. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. یہ تھوڑا اندر اس کی کچھ ٹپیکل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو جو سمجھا رہی ہوں نا بہت سمپل طریقے سے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ جو ہے بس پڑھنا سیکھ جاؤ اور نام بھی آپ کو پتہ رہے اور آپ اس کو پڑھنا بھی سیکھ جاؤ. تو یہ اس طرح کی جو مد ہوتی ہے نا اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل نام ہوتا ہے. اب مد منفصل اس مد کا نام ہوتا ہے, لیکن اس مد کا نام مد منفصل اس وقت ہوتا ہے جب اس مد کے بعد حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہو. حمزہ الف کی شکل میں ہو. چلیں, جیسے ہم نے مد متصل میں پڑھا تھا کہ مد متصل کیا ہوتا ہے؟ جس مد کے بعد حمزہ اپنی ہی شکل میں ہوتا ہے. حمزہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک حمزہ اس طرح کی شکل میں ہوتا ہے, ایک حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ الف ہوتا ہے, ہم اس کو نارمل پڑھتے ہیں تو ہم اس کو الف پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او. ہم اس کو الف زبر آ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے نا, تو یہ بات ہوتی ہے. تو یہ بھی حمزہ بن جاتا ہے, یہ بھی حمزہ ہوتا ہے. اب جس مد کے بعد حمزہ جو ہے وہ اپنی ہی شکل میں ہو, جو کہ حمزہ کی یہ شکل ہے, تو وہ مد متصل ہوتا ہے. اس کو 4 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. چلو بھائی ریوائز بھی ہو گیا اس میں. اور جس مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں یہ حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے, تو وہ مد کون سی مد کہلاتی ہے؟ وہ مد منفصل کہلاتی ہے, جہاں پر حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے. الف کی شکل میں ٹھیک ہے. حمزہ اپنی شکل میں, حمزہ الف کی شکل میں. یہ ہم نے اس کو لکھ دیا ایک احتیاطاً تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جس مد کے بعد حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہوگا, وہ مد کون سی کہلائے گی؟ وہ مد منفصل کہلائے گی. اب مد منفصل کو کتنا کھینچا جاتا ہے؟ تو مد منفصل کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. 3 سے 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. 3 تک کھینچے گئے ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. 4 تک کھینچیں گے ٹھیک ہوگا. 5 تک کھینچیں گے ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. 3 سے کم نہیں کھینچ سکتے, 5 سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے. 3 سے 5 تک کھینچو گے تو بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے کم یا زیادہ ہم نے نہیں کرنا ہے. سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس کو ہجوں سے پڑھتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, با زیر بی, میم الف مد زبر ما. اب میں 3 الف کے برابر ہی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. 3 الف کے برابر آپ 3 انگلیاں کھولیں گے, آپ 3 الف بن جائے گا. 4 انگلیاں کھولیں گے, 4 الف بن جائے گا. 5 کھولیں گے, 5 الف بن جائے گا. ٹھیک ہے. سمپل طریقہ ہے. تھوڑی دن پریکٹس کریں گے, اس کے بعد پھر آپ خود بخود مائنڈ سے کرنے لگ جائیں گے خود بخود. ٹھیک ہے. بیما, حمزہ نون پیش ان, بیما ان, زا زیر زی, بیما ان زی, لام زبر لا, بیما ان زیلا. آگے وقف, بیما ان زل. ٹھیک ہے. سمپل ہے. مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہے, اس مد کا نام ہے مد منفصل. اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچو گے. ٹھیک ہے. کتنا آسان, بہت ہی آسان. قوف الف زبر قو, الف مدہ. لام واو مد پیش لو, قولو. حمزہ کھڑا زبر آ, کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچا, قولو آ. میم نون زبر من, نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ, نون مشدد میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ. وہاں ایک گول دائرہ بنا دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے, تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں یہاں پر کیا کرنا ہے, غنہ کرنا ہے. قالوا آمن, نون الف زبر نا, الف مدہ. قالوا آمنا, قالوا آگے وقف, قالوا آمنا. ٹھیک ہے. با زبر با, نون یا مد زیر نی, بنی.
حمزہ کھڑا زبر آ، بنی آ، دال زبر دا، بنی آدا، میم زبر ما، بنی آدم، آگے وقف بنی آدم. ٹھیک ہے. اب اس مد منفصل کو آپ 3 کے برابر ہی کھینچ لو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ مد متصل کو 4 کے برابر کھینچو گے، مد منفصل کو 3 کے برابر کھینچو گے، کیونکہ آگے ایک اور وقف آنے والا ہے، ایک اور مد آنے والی ہے، اس کو آپ 6 الف کے برابر کھینچتے ہو، تو اس کو آپ 3 کے برابر ہی کھینچنا. ٹھیک ہے. یا کھڑا مد زبر یا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا آ، دا زبر دا، یا آدا، میم پیش مو، یا آدمو، آگے وقف یا آدم. ٹھیک ہے. یا کھڑا مد زبر یا، حمزہ یا زبر ای، یا ای، یا پیش یو، یا ایو، ہا لام زبر حل، یا ایو حل، لام زبر لا، یا ایو حل، دال یا دیر دی، یا مد ہے، یا ایو الذی، نون زبر نا، یا ایو الذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، آگے ہوگا یا ایوہ الذین آمنو. ٹھیک ہے. اس پہ مدہ آ رہا ہے، وقف اور وصل ملا کے دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں. حمزہ پیش او، یہ حمزہ ہی ہے، یہ واو ساکن نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہ واو مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ الف پہ ہی پیش ہے خالی. حمزہ پیش او، لام کھڑا مد زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولا ای، کاف زبر کا، اولا ای کا. یہ دیکھیں یہ کون سی مد ہے، یہ 4 الف کے برابر کھینچنے والی مد ہے، یہ مد متصل ہے، یہ مد متصل ہے کیونکہ اس کی شیپ بھی ایسی ہے. دوسرا اس مد کے بعد حمزہ کیا ہے، اپنی ہی شکل میں ہے، حمزہ اپنی ہی شکل میں ہے، تو یہ مد متصل ہے، اس کو 4 الف کے برابر ہم نے کھینچا ہے. اولائک، آگے وقف اولائک. ٹھیک ہے. یہ 3 کے برابر، یہ 4 کے برابر. نیم زبر ما، ہم لام کڑا مد زبر لا، ملا، کا حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، ملائکہ، تا پیش تو، ملائکتو، آگے وقف ملائکہ. کون سی مد ہے، مد متصل ہے، کیونکہ مد کے بعد حمزہ اپنی ہی شکل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وقف الابدال کیا کیونکہ گول تھا تھی، ہاں میں بدل دیا. حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، 4 کے برابر کھینچا کیونکہ مد کے بعد حمزہ اپنی ہی شکل میں آ رہا ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، آل، آ، نون زبر نا، آل، آنا، آگے وقف آل، آن. ٹھیک ہے. یہ یہاں تک جو ہے نا وہ ہمارا مد کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسری مد شروع ہو رہی ہے، تو یہیں تک جو ہے نا وہ آج ہمارا سبق ہے. یہاں سے آگے جو مد ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ مد لازم. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا سبق ہے ہمارا، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ثانی کے ساتھ آج ہم ایک مصنون دعا پڑھ لیتے ہیں، جو کہ ایک مصنون دعا یہ ہے روزمرہ کی ہماری، وہ ہے کپڑے پہننے کی دعا. ٹھیک ہے. ابھی تک میں نے آپ کو جتنی بھی دعائیں بتائی ہیں وہ روزمرہ کی دعائیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، واش روم جانے کی، باہر نکلنے کی، دودھ پینے کی، گھر میں آنے کی، گھر سے جانے کی. ٹھیک ہے. یہی ساری دعائیں پڑھائی ہیں نا ابھی تک، مصنون دعائیں جو کہ نارمل زندگی کی ہیں، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو اپنے لیے فرض سمجھ لیں، ان دعاؤں کو خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی یاد دلائے کریں بار بار. بہت ثواب ملتا ہے، گھر کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کپڑے جب پہنتے ہیں ہم، نارمل جب کپڑے چینج کر ہوتے ہیں، کپڑے نارمل ڈریسنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی، میم مشدد نون مشدد دونوں میں غنہ ہوگا، ولا قوہ
الحمد للہ الذی کسانی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. بڑا بہترین اس کا ترجمہ بھی ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. ٹھیک ہے، تو یہی آج کی مسنون دعا ہے اور آج کا یہی ہمارا مد منفصل جو ہے وہ مد تھا سبق. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.